الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری پہلے روزے کی فضیلت والی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ آج پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتنی فضیلت اور یہ ویڈیو اگر آپ سنیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل اتنا خوش ہوگا۔ ایسی فضیلتیں اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ایسے آپ کو 5 خصوصی کرم جو رب العالمین اپنے بندوں پر فرماتا ہے، اور خصوص بالخصوص امت محمدی پر جو اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، کرم ہے، رحمت ہے، انشاءاللہ آپ کی جب سنیں گے تو دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ ماہ مبارک کی فضیلت سے متعلق آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ سنیے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت بھرا فرمان ہے کہ میری امت کو رب العالمین نے ایسے 5 خصوصی کرم عنایت فرمائے کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دیے۔ آئیے پہلا رب العالمین کا کرم جو اس امت پر ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ماہ رمضان المبارک کی رات آتی ہے، پہلی رات، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور رب العالمین جس پر رحمت کی نظر فرمائے اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا کرم، روزہ دار کے منہ سے جو شام کے وقت ایک بو آتی ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے ان کے لیے ہر رات اور دن، ایوری ڈے اور نائٹ، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا کرم جو اس امت پر رب العالمین نے عطا کیا، رب العزت جنت کو حکم فرماتا ہے کہ مزین ہو جا، یعنی کہ آراستہ، یعنی کہ سجاوٹ کا حکم دیتا ہے۔ ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں کرم، یقین کریں بالائے کرم ہے، جب ماہ رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ یہاں یہ مراد ہے کہ جب ہم ماہ رمضان کو رب العالمین نے جس طرح گزارنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اگر اس طرح گزاریں، مکمل روزے رکھیں، نمازیں ادا کریں، تراویحیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس ماہ میں خصوصی ہم درود و سلام، ذکر و اذکار کو اپنائیں، تو انشاءاللہ یہ رحمتوں والے کرم ہمارے لیے بھی ہوں گے اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں حصہ پائیں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔